جس نے کہا میری قبر پہ حل چلانا، اس کی قبر آج بھی موجود ہے، اور مروان کی ساری اولاد کی قبروں کے نشان اللہ نے مٹا دیے۔ عمر کی قبر آج بھی موجود ہے، اور آج بھی وہاں فاتحہ پڑھنے والوں کا رش ہے۔ اور ولید بھی گیا، عبد الملک بھی گیا، سلیمان بھی گیا، یزید بھی گیا، ہشام بھی گیا، ابراہیم بھی گیا، مروان، ایک کی قبر موجود نہیں سر، ایک شخص کی قبر موجود۔ اور پھر جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے بلایا رجا بن حیوہ کو، کہنے کہ دیکھو میں نے 3 بادشاہوں کو قبر میں اتارا، ایک عبد الملک، ایک ولید، ایک سلیمان۔ جب میں نے ان کی کفن کی گرہ کھولی تو میں نے دیکھا ان کا چہرہ قبلے سے یوں ہٹا پڑا تھا، اور ان کے رنگ کالے سیاہ پڑ چکے، اور ان کو دنیا سے گئے ہوئے 1300 سال ہوئے ہیں۔ میں آج ان کے وکیل بن کے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، زنا نہیں کرتے، شراب نہیں پیتے، نماز نہیں چھوڑتے تھے، تہجد نہیں چھوڑتے تھے، روزہ نہیں چھوڑتے تھے، زکوٰۃ نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ ولید بن عبد الملک تہجد میں 10 سپارے پڑھا کرتا تھا، نفلوں میں کھڑے ہو گئے۔ چہرہ کیوں پھر گیا، رنگ کیوں کالے پڑ گئے؟ ظالم تھے، ظلم کیا انتہا درجے کا، ان کا اور ان کے ذمہ اور کوئی فرد جرم، صرف ظالم ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، ظالم پولیس والا بن کے مر جاؤ یا عادل بن کے مر جاؤ، ظالم بن کے مر جاؤ، مظلوم بن کے مر جاؤ۔ ظلم کیا، اور سلیمان کی میت کو قبر کے قریب گیا اتارنے کے لیے، تو اس کی میت ہلنے لگی، تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا ابا زندہ ہے، زندہ ہے، اس پر سکتہ ہو گیا تھا۔ اے حضرت عمر نے کہا، عمر بن عبدالعزیز، نہیں بچو، بل عجل اللہ بالعقوبہ، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا ہے، چھپاؤ چھپاؤ، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا ہے۔ محمد بن قاسم کا قتل ایسے تو نہیں چلا جائے گا، محمد بن قاسم جیسے کو قتل کرنے والا۔ ہمارا تو وہ موشن ہے، میرا ضلع ملتان ہے، ہم تو اس کے کھاتے میں ہیں۔ سندھ سے لے کر ملتان تک کا سارا اسلام اس نوجوان، اور وہ چین تک جانا چاہتا تھا، اور اسے اپنے اقتدار کی بھینٹ چڑھا کے قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو کمزور نہیں ہے، بہت طاقتور ہے۔ تو فرمایا مجھے دیکھنا میرے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا اور ان کی میت کو ایسے لحد کے قریب کر کے اتارنے لگے، ایک پرچہ ہوا میں یوں اڑتا ہوا آیا، لوگوں نے دیکھا ایسے آ رہا ہے، ایسے آ رہا ہے، آتا 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 حضرت عمر کے سینے پہ آ کے یوں گر گیا۔ 3 بر اعظم کا بادشاہ مر رہا ہے، ڈی پی او نہیں، آئی جی نہیں، صدر نہیں، وزیر اعظم نہیں، 3 بر اعظم کا حکمران ہے۔ پرچے کو اٹھا کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، اللہ نے عمر کو جہنم سے نجات دے دی۔ یہ پرچہ دیکھا تو ان کو ان کے کفن میں ایسے ڈال کے قبر میں اتارا گیا۔ رجا بن حیوہ جن کو نصیحت کی تھی وہ قبر میں اترے، گرہ کھولی، چہرے کو دیکھا، قبلے کی طرف فکس تھا، اور جب رجا کہتے ہیں کأنہ فلقۃ قمر، یوں لگ رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا۔ تو بھائیوں، میرا دیس آج آپ کی مدد کا محتاج ہے۔ کسی قوم کو تباہی اور زوال کا سامنا پیسے کی کمی سے کبھی نہیں ہوا، بھوک کی وجہ سے کبھی نہیں ہوا، اسباب و وسائل کے ٹوٹنے سے کبھی نہیں ہوا۔ جو قوم بھی ہلاک ہوئی ظلم کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے، بددیانتی کی وجہ سے۔ اپنے تھانوں سے ظلم نکال دو، جھوٹ نکال دو، دھوکہ نکال دو، رزق اللہ کے خزانوں پہ چھوڑ دو۔ برکت چاہتے ہو باوضو رہو۔ میرے نبی سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، تو آپ نے کہا باوضو رہا کر بڑھ جائے گا۔ برکت چاہتے ہو
میرے نبی نے فرمایا جو یہ چاہے اس کی روٹی بڑھ جائے، رزق بڑھ جائے، جو یہ چاہے اس کی عمر بڑھ جائے، اس کا نام زندہ رہے، ماں باپ کی خدمت کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، رزق بھی بڑھے گا، عمر بھی بڑھے گی، عزت بھی بڑھے گی۔ یہ اللہ کے نبی نے بتائے ہیں رزق کو بڑھانے کے اسباب۔ تو میں آپ سب بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، تو آپ کے ڈی پی او کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ہمیں ایسے نوجوان دیے ہوئے ہیں جن کی برکت سے کچھ یہ شمع فروزہ ہیں، کچھ روشنیاں ہیں۔ ایسے نوجوان نہ ہوتے تو شاید اب تک زمین ہمیں نگل چکی ہوتی، یہ پانی بہا چکا ہوتا کہ مظلوم کی ہائے سے اللہ کے واسطے بچنا۔ آپ نے کہا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔